ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مہدی حسن عینی قاسمی صاحب دامت برکاتہ میں۔ آپ کو پورا ملک ہی جانتا ہے، آپ کی خدمات ہیں اور آپ کی خدمات عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز، تحریکی آغاز گویا کہ اپنی طالب علمانہ زندگی سے ہی شروع کر دیا تھا۔ آپ ایک اچھے تالیہ قرآن ہیں، اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں، اچھے مقرر ہیں اور بہت سی خوبیاں آپ کی شخصیت کے اندر نمایاں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت والا سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ملک میں سرکردہ شخصیات ہیں یا کسی لائن میں کام کر رہی ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک آغاز ہوتا ہے، کیسے آتے ہیں، اس میں ایک بڑی عبرت ہوتی ہے دوسروں لوگوں کے لیے۔ تو آپ نے کیسے اس لائن میں قدم رکھا اور آپ نے کیسے جو آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا کیسے رہا اور اس میں پھر ایک تحریکی مزاج آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہندوستان کی سطح پر یہ ایک البیلا کام شروع کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ شخصیات کی خدمات کو سماج کے سامنے لائیں تاکہ نوجوانوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ میرا وطنی تعلق تو رائے بریلی سے ہے اور میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں کہ جہاں علم دین کے بجائے عصری تعلیم کا ایک مزاج رہا ہے شروع سے۔ ہمارے والد بھی ڈاکٹر ہیں، ہماری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ہم لوگوں کے یہاں دین علماء دیوبند کی برکت سے اور بطور خاص خانوادہ حسنی کی برکت سے اچھا، حضرت معالی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ ہمارے خانوادے میں دین کے آنے کا سبب بنے۔ ہمارے والد ان سے بیعت ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور الحمدللہ اس کے بعد سے ہمارے یہاں یہ مزاج بنا کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ لکھنؤ میں ہم نے حفظ کی تکمیل کی اور ہم لوگ دیوبند چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہمیں صرف علم نہیں دیا بلکہ ہمیں جینا سکھایا، جی، اور ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی توفیق کے بعد دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ اور دارالعلوم ہی کا یہ اعجاز ہے کہ ہم جیسے ناہنجاروں کو اس نے تراش دیا اور ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم دو چار جملے بول سکیں، دین کی خدمت کی چھوٹی موٹی کوشش کر سکیں۔ دارالعلوم سے فراغت سے پہلے ہی ملک کے مختلف مسائل پر ہم لوگوں نے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جی، اللہ کی توفیق سے اساتذہ کی تربیت کے نتیجے میں لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، بولنا بھی شروع کر دیا تھا، اور پھر نہ جانے کیسے حادثاتی طور پر وہ ہمارا میدان بن گیا اور ہم دیوبند کے ہو کر رہ گئے، وطن بھی واپس نہ آ سکے اور اب دیوبند ہی کے ہو کر رہ گئے۔ جی۔ مولانا، ہم یہ جو آپ نے کہا آپ نے دارالعلوم میں ہی گویا کہ ایک تحریک شروع کر دی تھی، اور ہم نے بھی آپ کو دارالعلوم میں یوں تو ہم دو ساتھ میں پڑھ رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تحریروں کے ذریعے آپ کو جانا، سوشل میڈیا پہ آپ کی تحریریں پڑھتے تھے، اس کے ذریعے جانا اور ایک مرتبہ دیکھا اچھا یہی ہے مہدی حسن عینی قاسمی صاحب، اچھا یہ ہماری درسگاہ میں ہے۔ تو یہ جو صلاحیت آپ کے اندر لکھنے کی پیدا ہوئی صلاحیت، جو آج کل کے طلبہ ہیں ان کو اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہو کہ مضمون نگاری آ جائے، لکھنے کا سلیقہ آ جائے، وہ کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیے، اصل میں کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی فطرت میں دے دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو کسبی ہوتی ہیں۔ جی، اس سلسلے میں اگر میں اپنی ذاتی تجربے کی روشنی میں بات کروں تو سب سے پہلی کتاب جو میں نے مضمون نگاری کے حوالے سے یا لکھنے کے حوالے سے مطالعہ کیا اپنی زندگی میں، وہ حرف شیری ہیں، حضرت مولانا نور آدم خلیل امینی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اور میں جب شعبہ حفظ میں تھا لکھنؤ میں تو اسی وقت میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھنا شروع کر دیا تھا، اور دیوبند پہنچتے پہنچتے وہ باضابطہ مضمون کی شکل، دیواری پرچوں میں لکھنا۔ اس کے بعد میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ اول عربی میں تھا تو میرا پہلا مضمون اخبار میں شائع ہو گیا، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور وہ میرے لیے اتنا خوشی کا مقام تھا کہ میں پورے دن ساتھیوں کو، اس وقت دیوبند میں 1.5 یا 2 روپے کی چائے ہوا کرتی تھی، تو میں نے کئی لوگوں کو چائے پلائی کہ میرا آج مضمون شائع ہوا ہے۔ اور سوم عربی تک پہنچتے پہنچتے بلکہ چارم میں، انقلاب میں نے کئی مرتبہ لکھا۔ روزنامہ انقلاب اس وقت ملک کا ایک معیاری جی جی جی، اخبار سمجھا جاتا تھا۔ تو اب وہ چیز ہم نے جو محسوس کی کہ اساتذہ کی تربیت، انجمن، وہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا ایک مؤثر کردار ہے۔ اس سلسلے میں
ہمارے نوجوان ساتھیوں کو چونکہ آج ڈیجیٹل دور ہے اور وسائل بہت آسان ہو گئے ہیں معلومات حاصل کرنے کے، جی جی اب ان معلومات کے حصول کے سلسلے میں ہم پوری طریقے سے، اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو چیٹ جی پی ٹی کے یا اس طریقے کے جو نئے اے آئی کے ٹیکنالوجیز جی آ رہے جی ہیں، جی ہم اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، تو لکھنے کی مشق تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہو گئی۔ سوشل میڈیا کے ایجاد نے یہ ضرور اچھا کمال کیا ہے کہ اس نے ہر کسی کو اپنے مافی ضمیر کے ادائیگی کا موقع دے دیا، لیکن وہ جو ایک کہنہ مشق مضمون نگار آیا کرتا تھا سماج کے سامنے، وہ جس کے قلم کو لوگ عش کرتے تھے پڑھ کر، اور وہ جس کے مضمون کے انتظار میں لوگ رہا کرتے تھے، جن لوگوں کا نام ہم پڑھتے ہیں اپنے جی بزرگوں میں سے اور ملک کے اچھے بڑے ادبا اور قلمکاروں میں سے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو انہوں نے کئی 100 مضامین لکھ کر کٹ کر دیے، یعنی ان کی مشق کی یہ جی جی انتہا تھی کہ وہ رف کرتے تھے اور پھر پھاڑ کر پھینک دیتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر پھاڑ کر پھینک کر دیتے تھے۔ خاص کر مولانا ابوالکلام آزاد کی اگر ہم بات کریں یا مولانا عبدالمجید دریابادی کی بات کریں، یا ہمارے سامنے جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایشیا کے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے صاحب طرز ادیب اگر ہیں ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا نور عالم صاحب خلید امینی نور اللہ مرقدہ ہیں، یا موجودہ وقت میں ہم اپنے اساتذہ میں سے کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا قلم ماشاءاللہ اس وقت پوری طریقے سے علمی اور ادبی دنیا پر راج کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، مضمون نگاری کو سیکھا ہے کسی استاذ کی موجودگی میں، کسی استاذ کے سامنے، اور اس طریقے سے انہوں نے مضمون کے کسی ایک صنف میں اپنے آپ کو باندھا ہے۔ تقریباً 11 سے 12 اصناف ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک صنف میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا ہے۔ جی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا جو دور ہے ہم نوجوانوں کا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیک وقت کالم نویس بھی ہو جائیں، ہم مضمون نگار بھی بن جائیں، ہم شعری اور نثری اصناف پر بھی ہاتھ آزمائیں، ہم کہانی بھی لکھ دیں، تو یہ تو نہیں ہو پائے گا نا۔ آپ شاید معلوم ہو آپ کو، نصرت ظہیر ایک بڑے نقاد گزرے، روزنامہ انقلاب میں ان کے کالم ہم لوگ بڑے انتظار کے ساتھ پڑھتے تھے، یا موجودہ وقت میں جو ہمارے کئی اچھے قلمکار ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک صنف طے کیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھنا شروع تو کرتے ہیں، وہ چونکہ اصول سے عاری ہو کر لکھنے کی مشق کرتے ہیں، تو وہ صنف نہیں طے کر پاتے، تو پھر تخصص نہیں ہو پاتا، اسپیشلائزیشن نہیں ہو پاتی اس میں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے بس معلومات اکٹھا کریں گے اور اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے۔ تو پہلے مشق اور پھر مشق، اس کے بعد پھر صنف کی تعیین، اور پھر ایک صنف میں ہاتھ آزمانا اور اسی پر کہنہ مشق ہو جانا، اور پھر دھیرے دھیرے میدان آپ کا ہے۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت قیمتی باتیں بتا دی، ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو سننے والی ایک بڑی تعداد طلبہ کی ہے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ طلبہ آپ کی اس گفتگو سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں گے۔ مولانا آپ کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں جہاں تک کہ یوں تو آپ ایک مختلف الجہات شخصیت ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کا کام ہے، لیکن اس وقت آپ کی شخصیت ایک گویا کہ سماجی خدمت گزار کے نام پر، کہ آپ خدمت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایسے مسئلے میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب کوئی عالم ہے یا دینی رجحان والا شخص ہے، جب وہ خدمت کی لائن میں جاتا ہے تو اس کا عالمانہ وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں داڑھی کٹ ہو جاتی ہے، لباس چینج ہو جاتا ہے، آپ ماشاءاللہ اسی حلیے کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فکر بدل جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کی فکر کیا ہے، خاص طور سے جو مسلک دیوبند ہے، علماء دیوبند ہے، اکابر کی جو فکر ہے، کیا آپ ابھی اکابر کی فکر سے وابستہ ہیں؟ اگر وابستہ ہیں تو کس طریقے سے آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو اکابر کی فکر سے وابستہ رکھتے ہیں؟ بہت شاندار سوال آپ نے کیا ہے۔ دراصل خدمت کو ہمارے یہاں آج کی جدید دنیا میں اس کو سوشل سروس کا نام دیا گیا ہے، اور سوشل سروس کو ساری دنیا میں پریزنٹ کرنے کے لیے کمیونسٹ لابی نے بہت محنت کی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں آپ کو جتنی بڑی آرگنائزیشنز ملیں گی، جتنی بڑی تنظیمیں ملیں گی، وہ یا تو کمیونسٹ لابی نے ان کو بنایا ہے اور کمیونسٹوں نے ہی اس کے خلاف اس کے اوپر محنت کی ہے، اس کے بیک بون وہ ہیں، اور یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور انہوں نے یہ محسوس کرایا کہ سماجی خدمت یہ مذہب سے الگ ایک کوئی چیز ہے، جی جبکہ اسلام نے سماجی خدمت کا باضابطہ ایک تصور دیا ہے، بے شک، اور اسلام نے اس کو مذہب کا جزو لا ينفق قرار دیا ہے، بالکل لازمی جز ہے۔
اور نافعیت کا حکم دیا گیا کہ آپ نافع بنے ورنہ ختم ہو جائیں گے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ قرآن کا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ہم نے اپنی پوری تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں خدمت کی بے شمار ہزاروں لاکھوں مثالیں. پھر ہم اسلاف کے خدمات کا تذکرہ، اور پھر ہم اپنے اکابر دیوبند کی خدمات کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں، اور انہوں نے سماج کے اندر اپنی پوری مذہبی تشخص اور مذہبی شناخت کے بقا کے ساتھ، اور بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں کہ دیوبندیت کے شان کے ساتھ رہتے ہوئے مکمل طور پر خدمت انجام دی ہے، اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں. ہم تو قریب میں اگر بات کریں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ کی اتنی مثالیں ہمیں مل جائیں گی، اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بھی ہے، صدر المدرسین بھی ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت کا صدر بھی ہے، تھنک ٹینک بھی ہے، فریڈم فائٹر بھی ہے، دنیا بھر کی صفات اس کی، میرے جیسا آدمی میرے اپنے چپل اٹھانے کا قائل نہیں ہے. وہ شخصیت ایسی کہ وہ رات میں اٹھ کر مہمانوں کے پیر دبا رہے ہیں، وہ بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں. اس سے بڑی خدمت خلق اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا مثال ہم دے سکتے ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی اس طریقے کے ہمارے اکابر میں بہت ساری مثالیں ہیں. تو بات پھر وہی واپس آتی ہے کہ اصل میں ہم جب سماجی خدمت گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہمارے دل میں زندہ رہنا چاہیے کہ یہ سماجی خدمت میرے دین کا لازمی حصہ ہے، اور میرے اکابر نے، میرے بڑوں نے، میری کتابوں نے، میری شریعت نے، میرے قرآن نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور ان کی زندگی ایک اسوہ اور ماڈل کے طریقے سے. اگر میں مذہبی نقطہ نظر سے دیکھوں تب بھی میں ایک سماجی خدمت گزار ہوں، اور اگر میں ہیومنٹی اور انسانیت کی بات کروں تو میرا مذہب مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مغرب نے ہیومنٹی کو ایک مذہب کے طور پر پیش کر دیا، اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب بنا کر پیش کر دیا. تو اس کی وجہ سے جو سوشل ایکٹیوسٹ بنتا ہے یا جو سوشل سروس کے میدان میں آتا ہے تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب اس کو مذہب سے دور ہٹ جانا چاہیے ورنہ تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سماجی خدمت کا تصور اس وقت کرسچن کمیونٹی میں ہے یا سکھ کمیونٹی میں ہے، اور یہ دونوں مذاہب کے ماننے والے جو سوشل سروس کرتے ہیں وہ اپنے مکمل مذہبی تشخص کے ساتھ کرتے ہیں. مدر ٹریسا فاؤنڈیشن اس کی مثال ہے، یا اسی طریقے سے خالصہ ایڈ اس کی مثال ہے. تو ان سے کبھی کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنے مذہبی تشخص کو چھوڑ کر آئیے تب ہم آپ کی چیزیں لیں گے، لیکن مسلمان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے. وجہ وہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام مکمل نظام حیات کو پیش کرتا ہے. تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ، اپنے دینی تشخص کے ساتھ سماجی خدمت کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدمت کے لازمی اثر کے نتیجے میں دین پھیل جائے، کہیں اسلام وجود بنا لے. اور ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ نے کرونا میں دیکھی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک پورا بیانیہ قائم کیا گیا، ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا، اور اس کے معاً بعد لاک ڈاؤن ہوا اور مسلمان سڑکوں پر آ گئے. انہوں نے ایسی عدیم المثیل کارنامے پیش کیے ہیں خدمات کے میدان میں کہ وہ بیانیہ مکمل طور پر بدل گیا، اور لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یار ان کو ہم نے گالیاں دی، ان کو ہم نے تھوک جہاد کرنے والا کہا، اور یہ بتاؤ ہماری جان بچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ سماجی خدمت اگر ہم اس کو دینی فریضہ سمجھ کر کریں گے اور دین کا حصہ سمجھ کر کریں گے تو یقیناً ہم دینی تشخص کو، دینی وقار کو اپنے لیے قابل فخر سمجھیں گے اور اس پر باقی رہیں گے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے دینی خدمت کے تعلق سے، یعنی سماجی خدمت کے تعلق سے جو کچھ بھی پڑھا سیکھا یا اس میدان کا میں نے انتخاب کیا وہ اپنے انہی اکابر، انہی علماء دارالعلوم دیوبند اور اپنے اسی فکر کے نتیجے میں نے حاصل کیا. اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، غرور بھی ہے میرا کہ الحمدللہ اگر میں دارالعلوم میں نہ جاتا، اگر میں اس فکر کے ساتھ منسلک نہ ہوتا، میں اپنے ان اکابر کے بارے میں نہ پڑھتا تو شاید مجھے پتہ ہی نہ ہوتا، میری زندگی کے لائف اسٹائل الگ ہوتا، میں ڈاکٹر کا بیٹا ہوں ڈاکٹر بن جاتا. میرے لیے سوشل سروس کا یا سماجی خدمت کا وہی ایک مفہوم ہوتا کہ میں کسی کی فیس میں کمی کر دوں،
لیکن وہ جو اسلام کا تصور ہے خدمت خلق کا، وہ مجھے ملا انہی اکابر کی جوتیاں سیدھی کر کے، انہی بڑوں کے خدمت میں رہ کر، یا انہی بڑوں کی فکر کو سمجھ کر۔ یعنی ابھی آپ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو دیوبندی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے دیوبندی سوچ اور نظریے کے ساتھ آپ تمام کام کر رہے ہوں گے، تو دیوبندیت کی جو کام ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تحفظ عقائد، اسلام کو صحیح طریقے پہ ماننا، جس انداز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اسی انداز پہ جمے رہنا۔ آپ الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں، الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں، عقائد کے تعلق سے آپ اس ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزوری کس اعتبار سے آپ محسوس کرتے ہیں؟ یعنی کس عقیدے پہ سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیے، جب ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو ہم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی زبانی جو ہمارا تعارف ہے جی، کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مسلکاً ہم حنفی ہیں اور مشرباً ہم دیوبندی ہیں، جی، تو ہم دو چیزوں کا سب سے پہلے اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم بقائے باہم کے لیے ملک کی دوسری اقوام کے ساتھ اپنے اس نظریے پر قائم ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں سب کے درمیان مساوات، ہمدردی، برابری اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ملک کو تعمیر کرنے کا خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، مختلف فرقے ہیں، جن کو حکومت یا جن کو آج کے دور میں مسلمان سمجھا جاتا ہے، ملی معاملات میں، مشترکہ معاملات میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جو ہماری مشترکہ چیزیں ہیں جن کو بحیثیت مسلمان ہونے کے یا بحیثیت اسلام کو ماننے والے ہونے کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے تیسرے مرحلے پر کہ جب ہم ملک میں گھومتے ہیں تو ہمارے درمیان مسلمانوں کی الگ الگ آبادی ہے، جی، یعنی اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے، نوجوانوں میں بھی پھر دو طبقے ہیں، بچیاں اور بچے، پھر اس کے بعد بزرگوں کا طبقہ ہے، پھر اس سے پہلے چھوٹے بچوں کا۔ جی، تینوں طبقات الگ الگ طریقے کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں، اور ان سب میں اگر کامن ایشو اگر ہم تلاشیں عقائد کے لحاظ سے تو عقیدہ توحید سب سے بڑا سنگین مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے نوجوانوں کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو نصاب ہے، بہت معذرت کے ساتھ عقیدہ توحید پر ہمارے یہاں بہت واضح چیزیں نہیں ہیں بچپن کے لیے، جی، درس نظامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچپن کے لیے۔ جیسے ہم دوسرے طبقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی عقائد پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت، جی، عقیدہ رسالت کے متعلق بھی ہمارے یہاں درس نظامی میں کتابیں ہیں۔ بچپن میں تعلیم الاسلام کے چند جملوں کے علاوہ ہمارے پاس آج کے جدید تعبیر میں جدید انداز پر نوجوان ذہنوں کو اور بچوں کو اپیل کرنے کے لیے کوئی ایسا نصاب نہیں ہے یا کوئی ایسا نظام یا میکینزم نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کو 2 اور 2 4 کی طریقے سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سمجھا سکیں۔ اب اس کے بعد جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ 2 اہم عقائد ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں بہت بڑی تعداد مختلف مس انفارمیشن کے شکار ہے، پھر عقیدہ بعث بعد الموت تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے نوجوان مختلف قسم کے سوالات آپ سے کریں گے، قیامت کے متعلق، حساب و کتاب سے متعلق۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم عقائد پر ایک منظم نصاب اور ایک منظم نظام نہیں لاتے ہیں نوجوانوں کے لیے، تو 2 طرح کے طبقے ہمارے یہاں ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں، یا تو وہ کسی اور مشنری کا حصہ ہیں، کرسچن مشنری سے ہیں، جیوش مشنری سے ہیں، یہودی طبقے سے ہیں، یا کسی اور مشنری سے ہیں، یا وہ ایتھسٹ ہیں یعنی ملحد ہیں۔ تو اب ان کو موقع مل جاتا ہے ان عقائد پر چوٹ کرنے کا۔ عقیدہ توحید کا دوسرا والا پارٹ کیا ہے؟ انکار توحید، یہی الحاد ہے۔ عقیدہ بعث بعد الموت کا دوسرا والا یعنی آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو انکار آخرت ہے۔ تو ملحدین دنیا میں یہی کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور یہی عقیدہ ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ تو ایسے میں مولانا کس چیز کا آپ کو زیادہ، یعنی ملحدین کی محنت زیادہ ہے یا ہماری محنت نہیں ہے؟ اب واپس آئیے دوسرے والے حصے پر۔ اب جو ہمارے اندر طبقات ہیں جی جو اسلام کا مطالعہ کر کے اسلامی چولہ اختیار کر کے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اور جو مسلمانوں کا 1400 سالہ میراث ہے اس سے دور کر کے کسی اور فرقے یا کسی اور عقیدے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی انہی عقیدوں پر چوٹ کرتے ہیں جی اور وہ بھی اسی پر کام کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہوگا جو عقیدہ رسالت پر حملہ بولے گا، وہ خود کو مہدی اور مسیح کہنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی دوسرا کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں۔ کوئی تیسرا کھڑا ہوگا وہ قرب قیامت کے متعلق جو علامات ہیں ان پر گفتگو کرے گا، اور وہ ان سادہ لو نوجوانوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لے گا۔ جی تو بیک وقت اگر ہم موازنہ کریں تو اسلام مخالف طاقتوں کا اسلام کے عقائد پر، اصول دین پر حملہ، اور دوسری طرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت سارے ایسے طبقات اور بہت سارے ایسے فرقے جن کو جب ہم آپریشن کریں گے تو ہم پھر بتائیں گے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہیں، جی یہ اسلام پر نہیں ہے، ان کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام پر نہیں، تو وہ انہی عقائد پر آ رہے ہیں۔ تو اب ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے، لازمی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کام میں کمی ہے، لیکن سامنے جو ہماری طاقتیں ہیں ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کے پاس ذرائع بہت ہیں، ان کے پاس ریسرچ ہے، ان کے پاس کمیونیکیشن کے اسکلز ہیں، ان کے پاس نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کے مواقع ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، مستشرقین کی 1000 سالہ جدوجہد ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ مکمل طور پر اپنے عقائد پر متسلب نہ ہو سکے۔ اور ہم جب دیوبندی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم متسلب ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم متشدد نہیں ہیں، ہم مذہبی منافرت نہیں پھیلاتے، ہم مسلکی منافرت نہیں پھیلاتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر اور اسلام کی جو تشریح ہم تک 1400 سال صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اسلاف سے پہنچی ہے، اس کی جو درست تشریح ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے بالکل قریب یا بالکل وہی، ہم اس پر قائم ہیں اور یہ ہمارا تسلب ہے، اور اس پر ہم بالکل باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مولانا، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عقائد کو اگر مضبوط کر دیا جائے تو جو بیرونی حملے ہیں اور اندرونی حملے ہیں، ہم دونوں سے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب مزاج، یعنی ایک شخص شکیل بن حنیف کو ہم لیتے ہیں کہ اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، کوئی وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، کوئی اس کا فوٹو نہیں ہے، کوئی ویڈیوز نہیں ہے، پھر بھی ہر شہر میں یہ فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ لوگ کیسے کارگر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ان جیسے فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے 100% رزلٹ تو نہیں آ سکتا، جی 100% رزلٹ تو جب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ رب العزت اس دنیا کے خاتمے کا فیصلہ کر لے، سارے مسلمان ہو جائیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے دوسرے کو، یا سب کا ججمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن دو مسئلے ہیں ہمارے سامنے اس وقت۔ ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو سادہ لوحی ہے، جی دیکھیے ایک نوجوان جو اپنے میدان کا بہت پروفیشنل ہے، یعنی اس نے ڈگری حاصل کر لی، وہ کسی ایک میدان میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، وہ اپنے میدان کا پروفیشنل ہے، لیکن بہرحال ہے تو مسلمان، جی اور اس کے ذہن و دماغ میں جنت و جہنم کا تصور ہے، اس کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اس کے ذہن و دماغ میں جو اس نے مسجد کی تقریروں میں، مختلف کتابوں میں اس نے قیامت سے قریب کی نشانیاں جو پڑھی ہیں وہ بھی ہیں۔ ان لوگوں کا، خاص کر جس کا نام آپ نے لیا، اور جو فتنہ ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت چھوٹے تعداد میں ہے، اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کو بہت بڑے پیمانے پر کیوں رد کیا جا رہا ہے، جی لیکن اب تو سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے دعات کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہیں کرتے، جی بلکہ یہ زمین پر محنت کرنے پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں اہل حق کی تحریک تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، انہوں نے اسی پیٹرن کو اختیار کر لیا ہے بالکل شکیلیوں نے۔ شکیلیوں نے، اور ان کا بہت آسان سا حربہ یہ ہوتا ہے
کہ یہ مغیبات کو لفظ بلفظ یاد کرتے ہیں، یعنی جو پیشین گوئیاں ہیں، جی جو پریڈکشنز ہیں، ان کو یہ لفظ بلفظ یاد کرتے ہیں. اور دیکھیے ہر نوجوان یا تو ڈرے گا یا امید رکھے گا، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا. یا ہر مسلمان، نوجوان ہی نہیں، ہر مسلمان یا تو اس کو ڈر لگے گا یا تو خوف زدہ ہوگا، یا اس کو امید ہوگی، جنت کی امید ہوگی یا جہنم کا خوف ہوگا. یہ وہ سافٹ موقع ملتا ہے نوجوانوں سے انٹریکشن کا. جب ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور ان کی کارگزاریاں یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے ان کو پرکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اس بات پر ہٹ کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت خاتمے کی طرف ہے. اور جب دنیا خاتمے کی طرف ہے تو جو پیشین گوئیاں رسول اللہ نے کی وہ پوری ہوئی ہیں. ان میں سے سب سے بڑی پیشین گوئی یہ ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے. اب دجال کی آمد سے متعلق جو حدیثیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر مختلف پیرائے میں پیش کرتے ہیں. جیسے آپ اس میدان میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دجال کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا اس کے پیشانی پر، تو اس کو کس انداز سے لے کر آتے ہیں. جی اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے ان نوجوانوں پر جو متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ اتنی موٹی سی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور وہ لگاتار اس جال کا حصہ بنتے ہیں. تو دجال کی آمد ہوئی تو مہدی اور مسیح کی آمد بھی ہونی ہے. اور مہدی اور مسیح دو الگ الگ شخصیات ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک بیان کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ اس نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ اگر تم مہدی اور مسیح کے امت کے حصے دار بن جاؤ گے، اگر تم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ گے تو قیامت میں بآسانی تم بچ جاؤ گے. تو پھر وہی عقائد پر بات آ گئی کہ اگر ہم عقیدہ بعث بعد الموت پر زبردست طریقے سے ذہن سازی کریں اپنے نوجوانوں کو اور ان کو سمجھائیں اور بتائیں، اور جب عقائد پڑھانے کی بات ہو تو اس کا طریقہ آج کے جدید طریقہ تعبیر کے ساتھ کمیونیکیشن اسکلز کو ہم ڈیولپ کرتے ہوئے اگر سمجھائیں تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس طرف متوجہ کر پائیں گے کہ عقائد یہ ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے. مولانا یہ جو آپ نے کہی ہم توحید کو سمجھا دیں، رسالت کو سمجھا دیں، آخرت کو سمجھا دیں، لیکن جو ہم نے شکیلیت کو دیکھا، ایک شکیلی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی 2018 میں، ہمیں ہم لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اور وہ اس سے ہم لوگوں نے تبلیغ کی بات کری تو بتایا اس کا پورا گھرانہ تبلیغ سے جڑا ہوا ہے. اب دعوت و تبلیغ جو ہمارے حلقے کی ایک جماعت ہے، یہاں توحید کی بھی بات ہوتی ہے، رسالت کی بھی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ 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 کی بڑائی یہی بولی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا شکیلیت سے متاثر شروعات میں تو اس دعوت و تبلیغ کا ہی ایک بڑا طبقہ، اب تو ہر طبقہ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہا ہے. تو پھر یہ لوگ کیسے چلے جاتے ہیں؟ یہاں تو ہم سب چیز دے رہے ہیں. اب اصل مسئلہ وہی ہے کہ تبلیغی نصاب جی فضائل پر پوری طریقے سے بیسڈ ہے، یعنی وہاں اللہ اللہ کیا ضرور جاتا ہے، لیکن عقائد پر وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اگر ہم 90% نکال دیں تو 2-4% بھی عقائد پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، فضائل پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے. یعنی توحید بھی فضائل، یعنی ہاں اللہ کیسے مل جائے گا، کیسے راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے بارے میں عقیدے ایک ہے یعنی تو وہ کیوں ہے. امر بالمعروف والا پہلو غالب ہے، نہیں جی منکر والا پہلو نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو صرف یہ محسوس ہوتا ہے، یا جو بھی لوگ اس منسلک ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو پانا ہے، رسول اللہ کی شفاعت ہمیں ملنی ہے، اور مہدی اور مسیح کے امت میں ہمیں ہونا ہے، یا مہدی اور مسیح کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یہ والی بات تبلیغی جماعت کے سادہ لوہ لوگوں کو یہ لوگ سمجھا لے جاتے ہیں کہ وہ جو فضائل تم نے پڑھے ہیں وہ سب یہاں ملیں گے، وہ جو چیزیں تم نے سنی ہیں وہ سب یہاں ملیں گی. اسی لیے آپ اگر اس تحریک کے شروعاتی دور میں دیکھیں تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو خدشات کا اظہار کیا تھا اور جو نصاب وہ بنانا چاہتے تھے، اگر اس نصاب کے مطابق چیزیں آتی تو شاید صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی. یہ صورتحال نہ بنی. جزاک اللہ مولانا. یہ تو فتنہ شکیلیت کے تعلق سے ہو گئی. اب ہم اس کے برعکس ایک دوسرا فتنہ ہے، وہ اگرچہ گمراہی میں شکیلی فتنے کے برابر نہیں ہے لیکن بالکل برعکس ہے. یہ لوگ بالکل خفیہ انداز میں محنت کرتے ہیں. ایک انجینئر محمد علی مرزا، وہ ڈور ٹو ڈور اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے سمجھا رہا ہے، اور میرے خیال سے جہاں تک کہ اردو زبان ہے اس کا فتنہ پہنچ گیا ہے. یہ کس طریقے سے کارگر ہو جاتے ہیں؟
اور اس کی زبان بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان سے جو حلقہ متاثر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑے اپنے آپ کو سنجیدہ مزاج، اور ہم اختلافی نہیں ہیں، ہم فرقے نہیں ہیں، لیکن ہم جب انجینئر کی زبان دیکھتے ہیں تو وہ کسی کے بارے میں بھی نرم لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا، پھر بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت انجینئر علی مرزا تو ایک نام آپ نے لے لیا، اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے نام ہیں جو آج کی جدید زبان کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا درست استعمال کر کے غلط انفارمیشن کے ذریعے سے میدان میں جگہ بنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مرزا کی گفتگو آپ سنیں گے یوٹیوب پر، تو وہ نارملی تقریباً سب کو کاؤنٹر کرتے ہیں، جی یعنی ان کے ہاں کوئی بخشا نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ وہ شیعوں کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، سوائے قادیانیوں کے سلسلے میں ان پر نرم گفتگو کرتے ہیں، باقی سب کے تعلق سے وہ سخت گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہر گفتگو قرآن و حدیث سے پوری طرح مزین بھی کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر وہ حدیث کوٹ کریں گے اور آج کے انداز میں کریں گے، اور وہ ساتھ ساتھ میں وہ ڈیپ پوائنٹ بتاتے جائیں گے کہ دیکھو قرآن کی یہ چیز جو ہے اس طرح تھی، آپ کے مولویوں نے اس طریقے سے اس کا ترجمہ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ اچھا، آج کے 95% آبادی، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بسائی گئی ہے زمانے سے، اور اب یہ بات بسنے لگی ہے کہ مولوی ایک مذہبی شخص ہوتا ہے جس کا کام مسجد کے ممبر پر خطاب کرنا، مسجد میں نماز پڑھانا، دنیا کے دوسری ساری چیزوں سے وہ کٹا ہوا ہے، لہٰذا اس کی رہنمائی کی یا اس کو ساتھ میں لے کر چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ جو 90% آبادی سوشل میڈیا پر ہے، یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں جو دیکھتے ہیں، ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے مولویوں کو کاؤنٹر کر کے ہمیں اصل مصدر تک پہنچایا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث تک پہنچایا، ورنہ تو ہم جانتے ہی نا۔ جی یعنی میں نے خود کتنے ایسے نوجوانوں سے بات کی کئی بڑے عصری اداروں میں جنہوں نے مجھے باضابطہ انجینئر علی مرزا کے حوالے سے بات کی، اور میں نے جب اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ لوگوں نے تو ہمیں اصل حدیث اور اصل قرآن تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا، تو مرزا صاحب کا احسان ہے کہ جو انہوں نے کھل کر یہ بات ہمیں بتائی کہ حدیث میں ایسی بھی باتیں ہیں، جیسے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جین کا پتہ چل جا رہا ہے، لنک کا پتہ چل جا رہا ہے، اور آج مختلف پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے سے بارش کا پتہ چل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں مولویوں نے غلط ترجمہ کیا اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا مسئلہ وہی ہے کہ علماء کے تعلق سے اور مولویوں کے تعلق سے جتنی حفوات اور مغلظات بکی جائیں گی، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یہ لگے گا کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی مولویوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جی وہ بھی مولویوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ مرزا صاحب اس طریقے سے دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں، تو ان کا وہی ہے کہ وہ ہر بڑے کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ ان کی ریچ بڑھے گی، اس میں وہ کچھ اچھی باتیں بتائیں گے جی جو ظاہر لوگوں ہے۔ کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، جی تو وہ اچھی باتیں بتا کر بھی لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور اپنی طرف بلائیں گے، اور پھر اسی کے بیچ میں سلو پوائزن دے دیں گے، اور وہیں سے پھر وہ چیزیں خراب ہوتی شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے میں ہم علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ضروری بات اور اہم پوائنٹ پر آپ آ گئے۔ آپ نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھیے بہت اصولی سی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر دور میں دفاع دین کے لیے اور نشر دین کے لیے ان وسائل کا درست استعمال کرنا پڑے گا جن وسائل کی اس دور میں افادیت 100% ہوگی۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم 2025 میں بیٹھ کر 1947 کے وسائل کے ساتھ دین کے دفاع کا فریضہ ادا کریں، نہیں ہو پائے گا۔ جی بہت معذرت کے ساتھ اس سلسلے میں لوگ اختلاف بھی کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جدید ذہنوں سے اگر ہمیں جڑنا ہے تو ہم میں سے ہر عالم دین کو صرف اور صرف اپنی تعبیر درست کرنی ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو کیسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، درس نظامی میں ہمیں سب کچھ پڑھایا گیا ہے، دنیا بھر میں رد الحاد پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کا بیسڈ شرع قائد ہے۔ جی دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ مختلف فرقوں اور مختلف
نظریات اور مختلف باطل اور گمراہ عقیدوں پر کام کر رہے ہیں، وہ سب درس نظامی سے ہی فارغ ہیں اور درس نظامی کی کتابوں سے ہی نکل کر آئے ہیں. اسی حدیث کو انہوں نے پڑھا ہے، انہی کتابوں کو پڑھا ہے. بس انہوں نے اپنی تعبیر کی زبان کو یعنی کمیونیکیشن کی لینگویج کو درست کر لیا. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی زبان ہر حال میں آپ کو پڑھنی یا ہمیں ہر حال میں انگریزی زبان پڑھنی. انگریزی زبان بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم آج کے جدید ذہنوں کو کس انداز میں گفتگو چاہیے، جی وہ والی زبان اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی اور پھر ان وسائل کا استعمال کر کے بھئی ہم ممبر پر خطاب کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں. اگر ہم جیسے نوجوان جن کے اوپر کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا یا کسی ادارے کا کوئی اس طریقے کا اصول نہیں نافذ ہوتا کہ جو ان کو محدود کر دیتا ہو، وہ بہت آسانی کے ساتھ اگر اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے حلقے میں آدھا گھنٹے کی، 20 منٹ کی، 15 منٹ کی ویڈیوز بنائیں جس میں وہ عقائد پر گفتگو کریں، بنیادی عبادات پر گفتگو کریں، اسلام کے نظام معاشرت کو پیش کریں، اسلام کے نظام مالیات کو پیش کریں، اسلام کے نظام سیاسیات کو پیش کریں. بھئی انجینئر ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں، یہ یہی تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولویوں نے آپ کو صرف عابد بنایا ہے. جی اگر ہم اس کے مقابلے میں اپنے دین کے ان سارے پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنا شروع کریں تو میرے اور آپ کے ٹچ میں اگر 1000 لوگ ہیں تو ان تک وہ بات پہنچے گی. پھر وہ اصل مصدر کی طرف بھی آئیں گے، وہ ہم سے بھی رابطے میں آئیں گے، وہ ہماری چیزوں کو سمجھیں گے بھی، اور ان کے ذہن میں وہ جو چیزیں سلو پوائزن کی شکل میں ڈالی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے پوری طریقے سے کاؤنٹر اٹیک ثابت ہوں گی اور بلکہ اس کا خاتمہ کر دیں گے. موجودہ ذرائع کا ہم موجودہ ذرائع کا درست استعمال کریں. ہم بھی کریں. یوں گئے کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3842 جس میں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے یہ کہ اللہ معاویہ کو ہادی، مہدی اور ہدایت یافتہ ان کے ذریعے ہدایت جاری فرما دی. اب آپ بتائیں کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یا جی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو بہت ایکسٹراڈینری کر لی اس نے جی یا انہوں نے کر لی. لیکن کمال یہ ہے کہ یہی کر کے وہ نوجوانوں کے دماغ میں بیٹھ گئے اور ہم اس سے دور ہٹ کر ہم نے اپنے اسی نہج کو برقرار رکھا تو لوگ خشک ہیں نا، لوگوں کا ذہن وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور ہمیں وہ خشکی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ کہ تو خشک لوگ ہیں، ان کی بات کیا سنیں. اب ایسے لوگوں کو حدیث ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور وہ جو بتاتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. بس تھوڑا سا ہم لہجہ اگر چینج کر لیں اور وہی ترسیلی زبان ہماری درست ہو جائے اور ہم جدید وسائل کا استعمال کر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کمی ہے کہ جس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے تصور کریں. ہاں کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے، علم کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، چیزیں سیکھیں گے، نفسیات کے تعلق سے پڑھیں گے، مختلف نظریات کے بارے میں تعارف حاصل کریں گے. تو اسی لیے پھر وہی جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، مطالعہ، مشق، وسائل کا درست استعمال، ترسیلی زبان ہماری درست ہو. ہم اگر کانپور میں ہیں تو ہم یہاں ہندی میں گفتگو کریں گے، انگریزی میں نہیں کریں گے. جی جی تو لوگوں نے یہ محسوس کرا دیا مولوی مطلب انگریزی جاننا ضروری ہے. یہ کس نے یہ بات کہی؟ اگر میں کیرلا میں ہوں تو میں وہاں کی زبان میں بات کروں گا، اگر میں تلنگانہ میں ہوں تو وہاں کی زبان میں بات کروں گا، وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. جزاک اللہ مولانا. بس ایک آخری سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک دیکھا کہ لکھنؤ میں ایک فتنہ اٹھا اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں آپ نے ایک پروگرام کیا تھا، مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب آئے تھے. اس سلسلے میں وہ کیا تھا اور اس میں آپ نے کیا محنتیں کری تھی اور اس پر ہمیں اس وقت کتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بس اس آخری بات کی وضاحت. اصل میں ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ، سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند، اور ہم یہ کہیں کہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے اس عہد کے عظیم سے پیسادات بے تھے. شک. اور اس وقت جو کچھ ہوا وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عظیم شخص نے، بہت عظیم شخصیت جن کی زبان، جن کا علم اور جن کی ساری چیزیں مانی جانی تھیں، تو اس کا اثر اہل حق پر زیادہ ہو رہا تھا باطل طبقات کے مقابلے میں. جی اور ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت واضح طور پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنی زبانیں دراز کریں. علمی اور تحقیقی گفتگو کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن مشاجرات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی کی ادنا سے تنقیص بھی ہرگز ناقابل برداشت ہے اور اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا. اگر یہ ہوگا تو راہیں کھل جائیں گی. اہل علم والوں کے درمیان بات کریں گے اور جاہل جہلا کے درمیان بات کریں گے. پگڑیاں اچھالی جائیں گی، صحابہ اکرام کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے.
انہوں نے یہی کیا. اب وہ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ان کی کتابیں، ان کے رسالے ہیں، چیزیں ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو نہیں بخشا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو شروع کیا تھا، شیخین تک پہنچ گئے. اور اس کی وجہ سے ہم نے خود یہ محسوس کیا دارالعلوم میں رہتے ہوئے کہ طلباء میں اس پر گفتگو شروع ہو گئی تھی. چلیے مخالفت میں گفتگو خود سمجھ میں آتی ہے. کچھ ایسے طلباء بھی میری نگاہ میں آئے کہ جنہوں نے باضابطہ یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے غلطی کی ہو. ہم مشاجرات کے تعلق سے، صحابہ اکرام کے باہمی اختلافات کے تعلق سے بہت ہی سلیقے کے ساتھ گفتگو کے حق میں ہیں، لیکن تنقیص کے حق میں ہرگز نہیں. ہم نے اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ سے تذکرہ کیا، اور حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس طریقے سے ماحول، لکھنؤ کا ماحول بہت گرم ہے اس وقت، آپ ہیں وہاں پر، آپ وہاں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیوبند کو ہمیں بچانا ہے ہر حال میں، اس فتنے سے ہمیں بچانا ہے. تو ہمارے اندر کی ایک بہت بڑی شخصیت نے جنم دے دیا. مولانا کہنے لگے کہ دارالعلوم میں شورا ہونے والی ہے اور میں شورا میں بات رکھوں گا. میں نے کہا حضرت شورا میں آپ بات رکھیں گے، دارالعلوم اس سلسلے میں جو بھی کام کرے گا وہ ہے، لیکن سرے دست ہمیں طلباء کے اندر اس پر ایک اصولی گفتگو کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میدان آپ کا ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس پر کھل کر کچھ بھی نہیں بولوں گا فی الحال، جب وہ مجھے چیلنج کریں گے میں ان کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. بہرحال وہ دیوبند آنے سے ایک دن پہلے ان کا میرے پاس 1 یا 2 دن پہلے فون آیا. انہوں نے کہا کہ کہاں پروگرام رکھو گے؟ میں نے کہا محمود حال دارالعلوم سے متصل ہے، طلباء کی بڑی تعداد موجود رہے گی، آپ کی گفتگو ہوگی، آپ کسی کا نام نہ لیں، آپ جو ہمارے اہل سنت و جماعت کا حضرات صحابہ اکرام سے متعلق اصولی موقف ہے اس کی وضاحت کر دیجیے. حضرت تشریف لائے، وہ پروگرام آپ کی نگاہ میں ہے. حضرت نے میرے خیال سے وہ سب سے آخری خطاب ہوگا حضرت کی زندگی کا جو انہوں نے اس قدر ولولے کے ساتھ اور اس قدر علمی تحقیق کے ساتھ کی، اور اس کا اتنا مؤثر کردار ہوا اس پروگرام کا کہ کئی طلباء بعد میں میرے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ مولانا کو بلا کر آپ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، ورنہ ہم بھی راہ راستے بھٹک جاتے. اور اس کے بعد حضرت مولانا کی اس خطاب کی وجہ سے ملک بھر میں یہ فضا بنی، پورے ملک میں یہ ماحول بنا کہ اس فتنے سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنوں کو بچانا ہے. وہیں سے ماحول بنا، اور پھر پورے ملک میں لوگوں نے حضرت مولانا کے، پھر اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے جن کو ہم صف ثالی سے صف رابع کے طلباء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی لاجواب کر دیا ان کو. اور پھر وہ جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ حضرات صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں ان کے لیے اس سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ چاہے کتنے بڑے عبقری ہوں اور کتنی ہی علمی صلاحیت اور ادبی صلاحیت کے حامی ہوں، ان کو زمین پر ہم نے گرتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جن کی تقریریں سننے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا ہجوم ہوتا تھا، انہیں اسٹیج سے پکڑ کر اتار دیا گیا. تو یہ حضرات صحابہ اکرام کی شان میں تو گستاخی ناقابل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو صحابہ پہ زبان درازی کرے گا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. یہ تو ہمارا اصولی موقف ہے کہ اس سلسلے میں ہرگز ناقابل برداشت ہے. حضرات صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام ہی وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں، وہ پل ہیں جو ہمیں رسول اللہ تک اور قرآن تک اور اللہ تک پہنچاتے ہیں. اگر ان کے شان میں گستاخی ہوگی، تنقیص ہوگی، ادنا سا تنقیص کا تصور پیدا ہوگا تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. پھر تو ہم نے قرآن پر گفتگو کر دی نعوذ باللہ، پھر تو ہم نے رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھا دی. تو شیخین تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں تو حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہی جملہ اخیر میں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپ پر جو دھول لگے، اس دھول سے بھی 1000 گنا کمتر ہیں ہم لوگ کہ ہم شان صحابہ میں کوئی گفتگو کریں. جزاک اللہ مولانا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا اور ہم نے آپ کو اپنے موضوع پہ ڈھال لیا. اب میں آپ سے بس یہ درخواست کروں گا اگر آپ کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہو ہمارے ناظرین کو. بس پیغام کیا، تو کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس وقت پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. بہت وسائل ہیں اور بہت مسائل ہیں. مسائل کا ادراک ہو اپنے اپنے علاقے میں. اصل میں ہم لوگ جب قومی سطح پر کام کرنے کا خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو علاقے کمزور پڑ جاتے ہیں. جی، ہر کسی کا قومی سطح کے اوپر آ کر کام کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے علاقے سے متعلق ہم سے سوال ہوگا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو میرا اپنا گھرانہ، میرے اپنے آس پڑوس، میرا اپنا تعلق کا حلقہ، وہاں میں کیا کر رہا ہوں وہ اصل بنیاد ہے.
تو ہمارے نوجوانوں چاہے وہ ہمارے علماء ہوں اور چاہے عصری تعلیم یافتہ طبقے ہوں، دونوں قابل احترام ہیں، دونوں کی صلاحیتیں اور دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھی ہیں اگر ان کا مثبت اور مؤثر استعمال ملت کے حق میں ہو جائے تو یقیناً یہ ملت اپنے اس عظمت رفتہ کو پھر سے بحال کر پائے گی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جس کو ہم نے پڑھایا اور سمجھا۔ اس سلسلے میں آخری بات میں اگر عرض کرنا چاہوں تو ائمہ ممبر کا درست استعمال کریں، خطبہ حضرات ممبر رسول سے امت کو آج کی ضروریات کے لحاظ سے اور آج کے مسائل کے لحاظ سے ان کی مناسب رہنمائی فرمائیں۔ جو ہمارے سماج کا مختلف طبقہ ہے، مختلف پروفیشنلز ہیں، وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے استعمال کریں۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی وکیل صاحب آئیں اور وہ مدرسے کی مسند پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائیں، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسند حدیث پر بیٹھ کر پڑھنے والا وہ جا کر کورٹ میں کیس لڑے۔ اگر اس طریقے کیسے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ تو سر آنکھوں، اگر ایسی شخصیات پیدا ہو رہی تو سر آنکھوں، لیکن جب ذمہ داری اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ صلاحیتوں کی تقسیم ہو اور صلاحیتوں کے مطابق سب اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے آپسی ایک مفاہمت ہو جائے، باہم رفاقت کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں۔ ہرگز مذہبی منافرت کی جگہ نہیں ہے اور مسلکی منافرت کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ، تسلب کے ساتھ اپنے اپنے عقائد پر، اپنے اپنے نظریات پر، اپنے اپنے مشرب پر پوری طرح سے متسلب ہوتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن حالات آتے رہیں گے، حالات بدلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حالات کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم اللہ کی توفیق شامل حال کر لیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں، حضرت مولانا توقیر رضا صاحب جب دیوبند تشریف لائے تھے تو اس کا بھی محرک اتفاق سے میں بن گیا تھا۔ اس کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا جب میرٹھ گئے تو دیوبند آنے سے پہلے انہوں نے فون پر کسی کے ذریعے سے مجھے فون پر یہ کہا کہ میں شاکر کی والدہ سے ملنے آ رہا ہوں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر دارالعلوم کی طرف جاؤں گا کہیں مجھے جوتے چپل نہ مارے جائیں، کیونکہ میرے آبا و اجداد نے بڑے فتوے دیے۔ وہ انہوں نے ازراہ مذاق یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ اگر اپنی کشتیاں جلا کر آ رہے ہیں ہم آپ کے استقبال میں پوری طریقے سے موجود ہیں۔ الحمدللہ وہ تشریف لائے، حضرت محتم صاحب نے ملاقات کی، اس کا ایک اچھا میسج گیا۔ اس وقت بھی جب وہ بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی اتحاد کرنے نہیں آئے ہیں تو خیر سگالی کی ملاقات ہے، میں نے یہی عرض کیا تھا دیوبند میں ان سے کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے پر اڈگ رہیں، جی، آپ اپنے عقائد پر رہیں، آپ اپنے شعار کے ساتھ رہیں، آپ اپنی ساری چیزوں کے ساتھ رہیں، لیکن خدا کے واسطے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بانٹنا تو بند ہو جائے۔ ایک دوسرے کو کمزور کرنا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے ہم آ جاتے ہیں میدان میں وہ نہ کریں، اور مشترکہ مسائل کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھیں۔ ہاں لیکن جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اور جو قرآن و حدیث کا منہج ہے، اس منہج کے خلاف اگر کوئی عقیدے پر دوراندازی کرے گا تو آپ کو بھی حق ہے کھل کر میدان میں آنے کا، ہمیں بھی حق ہے۔ ہم جسے حق سمجھتے ہیں ہم اس کی تشہیر بھی کریں گے، ترغیب بھی دیں گے اور تبلیغ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے مولانا۔ ہم لوگ اتحاد کا مطلب سوچتے ہیں اپنے عقیدے چھوڑ دو، نہیں، اور ہرگز یہ اتحاد اپنے عقائد کو بیان کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لڑ جاؤ۔ نہ ہمیں لڑنا ہے نہ اپنے عقیدے چھوڑنا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ تسلب کا مطلب یہی ہے۔ جی، المہند اگر ہم نے پڑھی تو ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ تسلب ضروری ہے، تشدد ضروری ہے۔